اتحاد کی قیمت سمجھنے کے لیے ریت کے حقیر ذروں کو غور سے دیکھیے۔ جب یہ متحد ہوتے ہیں تو ایک ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جسے بڑی سے بڑی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا نہیں سکتی۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، اس کے ہی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو، گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا۔ یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا۔ یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور تب بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ رب کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا اور اس کی دعوت دینا گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ درود پاک کا ورد روزانہ کا معمول بنائیں۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ دینی امور میں معاون بیوی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو زندگی فرق ہو گئی نا۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حمد اور تعریف بہت پسند ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے، اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور تعریف کے لائق نہیں۔ لیکن ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، کس دل کے ساتھ کرتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سارے بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریفیں بھی کریں تو اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا انسان آخر کار خسارے میں ہی ہے۔
فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ انسان کو دریا کی طرح سخی، سورج کی طرح شفیق اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ اپنی طرف آنے والی ہر پریشانی کو آزمائش نہ سمجھو، وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ بیماری سے شفا کی دعا: تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب، تیرے علاوہ تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری کرنا ہے۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجیے، اعتراف کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر تکلیف پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدہ سہو: جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو احسانات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا، حی علی الفلاح۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔